فیروز خان پاکستان کے مشہور و معروف اداکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے اپنی منفرد اداکاری اور جذباتی انداز سے لاکھوں دل جیتے۔ ان کے ڈرامے ہمیشہ ناظرین میں بے حد مقبول رہے کیونکہ وہ نہ صرف کردار میں ڈوب کر اداکاری کرتے ہیں بلکہ کہانی کو مزید جاندار بناتے ہیں۔ ان کے 10 بہترین ڈراموں کا بتائیں گے جنہوں نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ مگر کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 1، خانی۔ فیروز خان کا کردار ہے میر ہادی کا۔ یہ ڈرامہ طاقت، انتقام، محبت اور معافی جیسے جذبات کا حسین امتزاج ہے۔ فیروز خان نے اس میں میر ہادی کا کردار نبھایا جو ایک مغرور، ضدی اور بااثر سیاستدان کا بیٹا ہے۔ اسے اپنی دولت اور روحوں پر حد سے زیادہ غرور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ قانون کو بھی مٹھی میں رکھنے کا عادی ہوتا ہے۔ کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب میر ہادی ایک جھگڑے کے دوران ایک نوجوان کو قتل کرتا ہے جو کہ ایک عام مگر نڈھر لڑکی خانی یعنی ثنا جاوید کا بھائی ہوتا ہے۔ خانی اپنے بھائی کے قتل کے خلاف آواز بلند کرتی ہے اور میر ہادی کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر میر ہادی جو کبھی کسی کی نہیں سنتا تھا، خانی کے مضبوط عزائم اور بہادری سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یہ ڈرامہ اس سفر کو دکھاتا ہے کہ کس طرح غرور اور طاقت میں بگڑا ایک انسان محبت کے جذبات میں نرمی اختیار کرتا ہے اور بالآخر معافی کا طلبگار بن جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ فیروز خان کی بہترین اداکاری کی وجہ سے آج بھی یاد کیا جاتا ہے، خاص طور پر میر ہادی کے جذباتی اور شدت پسند مناظر ناظرین کے دلوں میں گر کر گئے۔ نمبر 2، گل رانا۔ گل رانا میں فیروز خان کا کردار ہے عدیل احمد۔ یہ ڈرامہ ایک خودسر اور سخت گیر نوجوان عدیل احمد یعنی فیروز خان اور ایک سادہ مگر باہمت لڑکی رانا یعنی ثنا جاوید کی کہانی ہے۔ عدیل اپنی مرضی کا مالک ہے، روایتی خیال رکھنے والا، جبکہ کافی حد تک سخت دل شخص ہوتا ہے جو عورتوں کو کم تر سمجھتا ہے۔ رانا ایک خوددار اور بہادر لڑکی ہے جو زندگی میں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرتی۔ عدیل اپنی ضد اور انا کی وجہ سے رانا کے ساتھ زبردستی شادی کرتا ہے اور اسے ہر موقع پر نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ رانا کی ہمت اور صبر عدیل کے رویے کو بدلنے لگتے ہیں۔ یہ ڈرامہ خواتین کے حقوق، محبت اور معافی جیسے اہم موضوعات کو اجاگر کرتا ہے۔ فیروز خان نے اس میں ایک سخت مزاج اور ضدی مرد کے کردار کو خوبصورتی سے نبھایا، جس میں ان کی اداکاری کی گہرائی صاف نظر آتی ہے۔ نمبر 3، عشقیہ۔ یہ ڈرامہ محبت، دھوکہ اور انتقام کی ایک پیچیدہ کہانی پر مبنی ہے۔ حمزہ یعنی فیروز خان اور ہمنا یعنی رمشا خان ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں، مگر ہمنا اپنے والدین کی پسند کی وجہ سے کسی اور سے شادی کر لیتی ہے۔ یہ دھوکہ حمزہ کے دل میں شدید غصہ اور انتقام کی آگ بھرتا ہے۔ حمزہ اپنی محبت کو پانے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کرتا ہے اور ہمنا کی بہن یعنی ہانی عامر سے شادی کر لیتا ہے تاکہ اسے تکلیف پہنچا سکے۔ مگر وقت گزرنے کے ساتھ حمزہ خود محبت اور نفرت کے درمیان پھنس جاتا ہے۔ فیروز خان نے اس کردار میں بہت غصہ، محبت، بے بسی اور انتقام جیسے جذبات کو بڑی مہارت سے پیش کیا، جس کی وجہ سے یہ ڈرامہ بے حد مقبول ہوا۔ نمبر 4، خدا اور محبت، سیزن 3۔ یہ ایک روحانی محبت کی کہانی ہے جس میں فیروز خان نے فرحاد کا کردار ادا کیا۔ فرحاد ایک عام سا لڑکا ہوتا ہے جو زندگی میں محبت کی تلاش میں ہوتا ہے۔ جب وہ ماہی یعنی اقرا عزیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ ماہی کی شادی کسی اور سے ہو جاتی ہے۔ مایوسی میں فرحاد دنیا کو چھوڑ کر روحانی سفر پر نکل پڑتا ہے۔ اس سفر میں وہ محبت اور حقیقت کے نئے معنی سیکھتا ہے۔ یہ ڈرامہ محبت، خدا کی تلاش اور انسان کے اندرونی سفر کو خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ نمبر 5، اے مشت خاک۔ یہ ایک رومانوی اور روحانی پاکستانی ڈرامہ تھا جو محبت، غرور اور اصلاح کے موضوعات پر مبنی تھا۔ یہ ڈرامہ نوبل انعام یافتہ ایرانی مصنف پروفیسر ڈاکٹر علی شریعتی کی مشہور کتاب اے مشت خاک سے متاثر تھا اور اسی نام پر بنایا گیا۔ کہانی مستجاب احمد یعنی فیروز خان کے گرد گھومتی ہے
जो एक इंतहाई मगरूर, खुद पसंद और दुनियावी कामयाबी में उलझा हुआ नौजवान होता है। वो दौलत, शोहरत और मादी आसाइशों को अपनी कामयाबी का राज समझता है और मजहब या रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं रखता। दुआ यानी आयजा खान एक नेक सीरत, मुहज़्ज़ब और मजहब से करीब लड़की है जो मुस्तजाब की ज़िद्दी और मुतकब्बर फितरत को पसंद नहीं करती। मुस्तजाब उससे मोहब्बत करने लगता है और उसे अपनी दौलत और ताकत से मुतासिर करने की कोशिश करता है, लेकिन दुआ उसकी दौलत या मगरूर शख्सियत से मुतासिर नहीं होती। जब दुआ मुस्तजाब को ठुकरा देती है तो ये उसके लिए बड़ा झटका साबित होता है। वो अपनी अना, गुरूर और दुनियावी सोच के साथ अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, मुस्तजाब की जिंदगी में तकलीफ और हैरान कुन तब्दीलियां आती हैं जो उसे असल हकीकत और सच्ची मोहब्बत की कदर कीमत का एहसास दिलाती हैं। फिरोज खान की शानदार अदाकारी जो मुस्तजाब के मगरूर नौजवान से एक रूहानी तौर पर बेदार इंसान बनने के सफ़र को इंतहाई हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश करती है। ये ड्रामा उन लोगों के लिए बेहतरीन था जो महज मोहब्बत की कहानियों से आगे बढ़कर रूहानी तब्दीली और किरदार साजी पर मबनी कहानियां पसंद करते हैं। नंबर 6, हब्स एक संजीदा और जज्बाती पाकिस्तानी ड्रामा था जो मोहब्बत, ख़ानदानी ताल्लुकात और माजी के ज़ख्मों के गिर्द घूमता है। इस ड्रामे ने न सिर्फ रिश्तों की पेचीदगियों को दिखाया बल्कि ये भी बताया कि किस तरह मोहब्बत और खुलूस किसी की शख्सियत को बदल सकता है। बासित सलमान यानी फिरोज खान एक संजीदा और सख्त मिजाज कारोबारी शख्सियत है जिसका माजी तकलीफ ता रहा। बचपन में उसकी माँ उसे और उसके वालिद को छोड़कर चली जाती है, जिसकी वजह से बासित को औरतों और मोहब्बत पर कोई भरोसा नहीं रहता। वो जज्बाती तौर पर सख्त हो जाता है और रिश्तों में कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझता है। दूसरी तरफ फिजा यानी उष्ना शाह एक खुशमिजाज, हमदर्द और नरम दिल लड़की होती है जो मोहब्बत और रिश्तों की कदर करती है। किस्मत के खेल के बायस बासित और फिजा की शादी हो जाती है, लेकिन बासित अपने जज्बात को दबाए रखता है। फिजा जो मोहब्बत के साए में जीने की ख्वाहिश रखती है, बासित के सख्त रवैये को बदलने की कोशिश करती है। ये ड्रामा बताता है कि कैसे मोहब्बत, वक्त और खुलूस किसी भी इंसान के दिल को पिघला सकता है और कैसे बचपन के जख्म किसी की पूरी जिंदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं। फिरोज खान की शानदार अदाकारी जो बासित के पेचीदा जज्बात को बेहतरीन अंदाज में पेश करती है। एक गहरी और संजीदा कहानी जो रिश्तों, माजी के असरात और जज्बाती जिदोजहद को उजागर करती है। उष्ना शाह और फिरोज खान की केमिस्ट्री नाजरीन को बहुत पसंद आई। बेहतरीन हिदायतकारी और जानदार मुकालमे जिन्होंने कहानी को हकीकत के करीब बना दिया। यह ड्रामा उन लोगों के लिए बेहतरीन था जो संजीदा, जज्बाती और रिश्तों पर अपनी कहानियां पसंद करते हैं। नंबर 7, रोमियो वर्ड्स हीर एक रोमानवी पाकिस्तानी मज़ाहिया ड्रामा था जिसमें मोहब्बत, शादी और ख़ानदानी रिवायात को हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया गया। कहानी रोमियो यानी राजा फिरोज खान और हीर यानी सहर खान के गिर्द घूमती है जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत के मालिक होते हैं। दोनों अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके वालिदैन ज़बरदस्ती उनकी आपस में शादी करवाते हैं। रोमियो एक मॉडर्न और लापरवाह नौजवान है, जबकि हीर एक रिवायती और खुद मुख्तार लड़की है। शादी के बाद दोनों के दरमियान दिलचस्प नोक झोंक चलती रहती है और उनकी नापसंदीदगी आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदलने लगती है। ड्रामे में रिश्तों की पेचीदगियाँ, सकाफती रिवायात और मज़ाहिया वाक़यात को खूबसूरती से पेश किया गया, जिसने नाजरीन को खूब महसूस किया। फिरोज खान का मुनफरिद और मज़ाहिया अंदाज नाजरीन को बेहद पसंद आया। शादीशुदा जोड़ों के दरमियान आम मसाइल को मज़ाहिया और हल्के अंदाज में पेश किया गया। यह ड्रामा उन लोगों के लिए बेहतरीन था जो रोमानवी और मज़ाहिया कहानियों के शौकीन हैं। नंबर 8, वो एक पल एक पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल जो किस्मत, हादसात और ज़िंदगी में गैर मुतवक्के तब्दीलियों के मौज़ूआत पर मबनी था। इस ड्रामे में दिखाया गया कि किस तरह एक लम्हा किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। कहानी अरीश यानी फिरोज खान के गिर्द घूमती है जो एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी गुजार रहा होता है, ताहम एक हादसा उसकी जिंदगी को मुकम्मल बदल देता है। वो अपनी ज़ात, रिश्तों और जिंदगी के मायने पर दोबारा गौर करने पर मजबूर हो जाता है। हादसे के बाद अरीश को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनमें ख़ानदानी और समाजी दबाव भी शामिल होता है।
اس کی زندگی میں آنے والی یہ غیر متوقع تبدیلیاں ایک نئے راستے پر ڈال دیتی ہیں جہاں وہ اپنی حقیقت قبول کرنا اور نئی زندگی شروع کرنا سیکھتا ہے۔ فیروز خان کی زبردست اداکاری نے ان کے کردار کے جذباتی پہلو کو حقیقت کے قریب کر دیا۔ یہ ایک منفرد کہانی ہے جو قسمت اور زندگی کے غیر متوقع موڑ کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ ڈرامہ ان لوگوں کے لیے بہترین تھا جو زندگی، قسمت اور حادثات پر مبنی سنجیدہ کہانیاں بنانا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 9، تم سے مل کے ایک پاکستانی رومانوی ڈرامہ سیریل تھا جو محبت، خاندانی رشتوں اور جذباتی چیلنجز پر مبنی تھا۔ کہانی ہمایوں یعنی فیروز خان کے گرد گھومتی ہے جو ایک نوجوان اور پرعزم شخص ہے۔ وہ محبت پر یقین رکھتا ہے لیکن خاندانی مسائل اور قسمت کے کھیل کی وجہ سے اسے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈرامے میں ہمایوں کی زندگی میں آنے والی مشکلات، اس کی محبت اور خاندان کے درمیان توازن رکھنے کی جدوجہد دکھائی گئی۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، ناظرین کو جذبات، قربانی اور محبت کے کئی رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ فیروز خان اور سجل علی کی جوڑی نے ناظرین کو بے حد متاثر کیا۔ محبت اور خاندانی مسائل پر مبنی ایک جذباتی کہانی ہے۔ مضبوط سکرپٹ اور عمدہ اداکاری نے ڈرامے کو مقبول بنایا۔ یہ ڈرامہ ان لوگوں کے لیے بہترین تھا جو محبت اور خاندانی تعلقات پر مبنی کہانیاں بنانا پسند کرتے ہیں۔ نمبر 10، بکھرا میرا نصیب۔ یہ ایک پاکستانی ڈرامہ سیریل تھا جو جیو ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ یہ ایک جذباتی اور سنجیدہ کہانی تھی جو محبت، جدوجہد اور قسمت کے اتار چڑھاؤ کے گرد گھومتی تھی۔ ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان حارب یعنی فیروز خان کے گرد گھومتی ہے جو زندگی میں اپنی مشکلات اور محبت کے مسائل سے نبرد آزما ہوتا ہے۔ وہ ایک پرکشش اور باصلاحیت نوجوان ہے، لیکن حالات اور قسمت اس کے لیے ہمیشہ پیچیدہ چیلنجز کھڑے کرتے ہیں۔ کہانی میں اس کی محبت، قربانی اور زندگی کے مختلف نشیب و فراز دکھائے گئے۔ یہ ڈرامہ فیروز خان کا پہلا ٹی وی سیریل تھا اور اس میں ان کی اداکاری کو خوب سراہا گیا۔ ان کی معصومیت اور جذباتی پرفارمنس نے ناظرین کو متاثر کیا اور ان کے کیریئر کو آگے بڑھانے میں مدد دی۔ یہ فیروز خان کا پہلا ڈرامہ تھا اور اس میں ان کی پرفارمنس نے انڈسٹری میں انہیں نمایاں کیا۔ ڈرامے کی کہانی جذباتی اور حقیقت کے قریب تھی جس نے ناظرین کے دل جیتے۔ محبت، قسمت اور مشکلات جیسے موضوعات کو خوبصورتی سے پیش کیا گیا۔ یہ ڈرامہ ان لوگوں کے لیے بہترین تھا جو جذباتی کہانیوں اور زندگی کی تلخیوں پر مبنی کہانیاں پسند کرتے ہیں۔ یہ تمام ڈرامے فیروز خان کی بہترین اداکاری اور منفرد کہانیوں کی وجہ سے ناظرین میں بے حد مقبول رہے۔ ان میں آپ کا فیورٹ ڈرامہ کون سا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں لازمی بتائیں۔